ناظرین، اصل حقیقت یہ ہے کہ گریویٹی کو کسی ایک انسان نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ گریویٹی تو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ایک قدرتی قوت ہے جو ہمیشہ سے موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی نے اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات سے سمجھایا ہے اور کسی نے اس کو صرف اصولوں اور ریاضی اور سائنس کے ذریعے بیان کیا۔ نیوٹن نے 17ویں صدی میں گریویٹیشن لا آف یونیورسل پیش کیا، دنیا کے سامنے ایک ایسا قانون جس میں بتایا گیا کہ ہر جسم ایک دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اس سے کئی صدیاں پہلے مسلمان سائنسدان بھی زمین کی کشش اور اجسام کے گرنے کے بارے میں حیرت انگیز نظریات پیش کر چکے تھے جن کو دنیا نے مانا بھی تھا۔ مشہور مسلم سائنسدان البیرونی نے زمین، اس کے حجم اور اس کی کشش کے بارے میں تفصیلی تحقیق کی۔ انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ چیزیں زمین کی طرف آخر آتی کیوں ہیں اور زمین کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ اسی طرح ابن سینا اور دوسرے مسلمان سائنسدانوں نے بھی حرکت، وزن اور قدرتی قوتوں پر بہت زیادہ کام کیا۔ یہ وہ دور تھا ناظرین جب یورپ ابھی سائنسی اندھیروں کے اندر پھنسا ہوا تھا اور مسلم دنیا علم فلکیات، ریاضی اور فزکس میں آگے بڑھ رہی تھی۔ نیوٹن کا اصل کردار کیا تھا؟ اب یہاں ایک اہم بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ نیوٹن نے کچھ کام نہیں کیا، بلکہ نیوٹن نے ایک مکمل سائنسی قانون کی شکل گریویٹی کو دی ہے۔ انہوں نے ریاضی کے ذریعے بتایا کہ سیارے سورج کے گرد کیوں گھومتے ہیں، چاند زمین کے گرد کیوں گھومتا رہتا ہے اور چیزیں نیچے ہی آخر کیوں گرتی ہیں۔ یعنی مسلم سائنسدانوں نے بنیادیں مضبوط کی اور بعد میں نیوٹن نے اس علم کو مزید آگے بڑھایا۔ سائنس ہمیشہ ایک انسان کا کام نہیں ہوتی، بلکہ نسلوں کی محنت سے آگے بڑھتی ہے۔